عصبہ جو ہے لغت میں پٹھے کو کہتے ہیں، پٹھا، انسان کے جسم میں بلکہ جانوروں میں جو پٹھا ہوتا ہے اس کو عصبہ جو ہے اسی کو کہتے ہیں، عصبہ لغت میں پٹھے کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو میت کے گوشت پوست سے کچھ نسبت رکھتا ہو، میت کے گوشت پوست سے جو کچھ نسبت رکھتا ہو اس کو جو ہے عصبہ کہا جاتا ہے، یعنی خونی رشتہ قائم ہو ذوی الفروز کے علاوہ، ذوی الفروز کے علاوہ خونی رشتہ قائم ہو۔ عصبات کی دو قسمیں شروع میں بیان کی گئی تھی، ایک ہوتا ہے عصبہ نسبیہ اور ایک ہوتا ہے عصبہ سببیہ۔ عصبہ نسبیہ نسبی اسباب جن سے میت کا ولادت کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک سببی عصبہ جیسا کہ گزرا تھا مولا العتاقہ، آزاد شدہ کے آقا کو کہتے ہیں، تو وہاں جو ہے تعلق ہوتا ہے میت سے عتاق کا، آزاد کرنے کا تعلق ہوتا ہے۔ تو دو طرح کے اسبہ ہوتے ہیں، گویا اولاً دو قسمیں کریں گے، اسبہ سببی اور اسبہ نسبی۔ تو سب سے پہلے اسبہ نسبیہ کو بیان کیا ہے۔ اسبہ نسبیہ کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک اسبہ بنفسہ ہی، اور نمبر دو اسبہ بغیرہ ہی، اور نمبر تین اسبہ مع غیرہ ہی۔ اسبہ بنفسہ ہی کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے جزء میت، اسبہ بنفسہ ہی کی چار قسمیں ہیں، ایک ہے جزء میت، اس کے بعد ہے اصل میت، اس کے بعد جزء اب اور جزء جد۔ یہ سب جو ہے متن میں کتاب میں موجود ہے، آپ دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جزء میت، یعنی اگر میت کے بہت سارے عصبات ہوں، جزء میت، اصل میت، جزء اب، جزء جد، تو پھر اس صورت میں جو قریب تر ہے، میت سے زیادہ قریب ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے جزء میت، جزء میت سے مراد کون ہے؟ بیٹے، پوتے، نیچے تک۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اصل میت، اصل میت سے مراد باپ، دادا، پردادا، اوپر تک۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر جزء اب، جزء اب یعنی باپ کی فرع، اس سے مراد ہے بھائی اور بھتیجے نیچے تک۔ اور اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر جزء جد، یعنی جد دادا کی فرع، یعنی چچا اور چچا کے لڑکے نیچے تک۔ تو اسبہ بنفسہ کی چار قسمیں ہیں، جزء میت، اصل میت، جزء اب، جزء جد۔ جزء میت سے مراد میت کے بیٹے، پوتے نیچے تک۔ اصل میت سے مراد باپ، دادا، پردادا، اوپر تک۔ جزء اب یعنی باپ کی فرع، یعنی بھائی اور بھائی کے لڑکے وغیرہ نیچے تک۔ اور جزء جد سے مراد چچا ہے اور چچا کے لڑکے نیچے تک۔ تو ان کے درمیان جو وراثت تقسیم ہوگی وہ الاقرب فالاقرب کے قاعدے کے مطابق ہوگی، یعنی سب سے پہلے جو اسبہ بنے گا وہ جزء میت بنے گا، اس لیے کہ اس کا رشتہ جو ہے میت سے زیادہ قریب کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اصل میت۔ جزء میت اصل میت پر کیوں مقدم ہے؟ یعنی باپ سے بیٹا کیوں مقدم ہے، حالانکہ میت سے صرف دونوں کا ایک ہی واسطہ ہے، وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس۔ تو یہاں پر جو ہے ماں باپ کا حصہ متعین کیا ہے، یعنی ماں باپ کو جو ہے ذوی الفروز میں سے بنایا ہے اور بیٹے کا حصہ متعین نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ نقلی دلیل ہے، دوسرے عقلی دلیل یہ ہے کہ باپ جو ہے اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اولاد کے لیے جو ہے مال جمع کرتا ہے بمقابل اپنے باپ کے۔ تو اولاد سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے اولاد سے اس کا تعلق زیادہ قریبی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے اسبہ ہونے میں جزء میت ہی مقدم ہوگا۔ تو جزء میت اور پھر اس کے بعد اصل میت، باپ، دادا، پردادا، اور اس کے بعد جو ہے بھائیوں کا نمبر، اور اس کے بعد چچا۔ اور پھر قوت قرابت کے اعتبار سے بھی ان میں ترجیح ہوگی۔ قوت قرابت کے اعتبار سے کس طرح ترجیح ہوگی؟ مثلا دو قرابت والا جو ہے ایک قرابت والے کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوگا۔ مثلا حقیقی بھائی بہن ہیں تو وہ اللاتی بھائی بہن پر مقدم ہوں گے، حقیقی بھائی بہن اللاتی بھائی بہن پر مقدم ہوں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ حقیقی بھائی بہن وارث ہوتے ہیں نہ کہ اللاتی۔
حقیقی بھائی بہن وارث ہوتے ہیں نہ کہ اللاتی، اس لیے جو ہے حقیقی بھائی بہن مقدم ہوں گے اللاتی بھائی بہن کے مقابل. اور یہ حقیقی جو ہے اللاتی پر ہر جگہ مقدم ہوں گے. جیسے حقیقی بھائی بہن اللاتی بھائی بہن پر مقدم ہوتے ہیں، ایسے ہی میت کے جو حقیقی چچا ہیں وہ اللاتی چچا پر مقدم ہوں گے. اور اسی طرح میت کے باپ کے جو چچا ہیں، جو حقیقی چچا ہیں، وہ اللاتی چچا پر مقدم ہوں گے. اسی طرح دادا کے جو حقیقی چچا ہیں وہ اللاتی چچا پر مقدم ہوں گے. اور پھر ان میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلا درجہ تو مثلا جزء میت کا ہے، اس کے بعد اصل میت، اور اصل میت کے بعد جزء اب ہے. جزء اب یعنی بھائی ہے، تو سب سے پہلا جو حقیقی بھائی ہیں وہ مقدم ہوں گے. بھائیوں میں حقیقی اور اللاتی دونوں ہیں، لیکن مقدم جو ہے حقیقی ہوں گے. اس کے بعد اللاتی کا نمبر آئے گا، اور پھر اس کے بعد حقیقی بھائی بہن جو ہیں ان کی اولاد، حقیقی جو بھائی ہیں ان کی جو مذکر اولاد ہے ان کا نمبر آئے گا. اس کے بعد پھر اللاتی بھائی بہن کے اولاد جو ہے ان کا نمبر آئے گا. اسی طرح جو ہے میت کے جو چچا ہیں حقیقی چچا، وہ اللاتی چچا پر مقدم ہوں گے. اگر حقیقی چچا نہیں ہے تو اللاتی چچا کی طرف رجوع کیا جائے گا، پھر حقیقی چچا کی اولاد کی طرف، پھر اللاتی چچا کی اولاد کی طرف. تو حقیقی جو ہے ہر جگہ اللاتی پر مقدم ہوں گے. اس کے بعد جو ہے اسبا بغیرہ کو بیان کیا ہے. اسبا بغیرہ کو بیان کیا ہے. اسبا بغیرہ وہ 4 عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کا حصہ کتاب اللہ میں نصف یا ثلثان مقرر کیا ہے. اگر تنہا ہوتی ہیں تو نصف، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوتی ہیں تو ثلثان. تو یہ 4 ہوتی ہیں. 4 کون کون سی؟ بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن. بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن. تو یہ اسبا بغیر ہی ہیں، تو یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے اسبا ہوتی ہیں. اور جن کا حصہ کتاب اللہ میں نصف اور ثلثان مقرر نہیں ہے، جن بہنوں کا حصہ، جن عورتوں کا حصہ کتاب اللہ میں نصف اور ثلثان مقرر نہیں ہے، تو وہ ان کا بھائی تو اسبا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے اسبا نہیں ہوتی ہیں. جیسے چچا ہے تو چچا جو ہے اسبا بنتا ہے، لیکن چچا کی جو بہن یعنی پھوپھی ہے تو وہ چچا کے ساتھ اسبا نہیں بنے گی، بلکہ سارا مال جو ہے وہ چچا کو ہی ملے گا. یا ایسے ہی بھتیجا ہے تو بھتیجا وارث ہوتا ہے، لیکن بھتیجی تو یہ بھتیجے کے ساتھ اسبا نہیں بنے گی، اس لیے کہ بھتیجی کا حصہ متعین نہیں ہے. نصف اور ثلثان بھتیجی کا حصہ متعین نہیں ہے. تو اسبا بغیر ہی وہ 4 عورتیں ہیں جن کا حصہ کتاب اللہ میں نصف یا ثلثان مقرر کیا گیا ہے. تو بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن، ان کا حصہ چونکہ نصف یا ثلثان مقرر ہے، اس وجہ سے یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبا ہوتی ہیں. اور جن عورتوں کا حصہ کتاب اللہ میں متعین نہیں ہے یعنی نصف اور ثلثان، تو ان کے بھائی تو اسبا ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبا نہیں ہوں گی. جیسے چچا ہے تو چچا وارث ہوگا اور پھوپھی وارث نہیں ہوگی، سارا مال جو ہے چچا کو ملے گا. یا بھتیجے کو سارا مال ملے گا، بھتیجی وارث نہیں ہوگی، اس کے ساتھ وہ اسبا نہیں بنے گی. اور ایک قسم ہے اسبا مع غیرہ. 3 قسمیں بیان کی ہیں اسبا نسبیہ کی. تو پہلی قسم ہے اسبا بنفسہ، اس کی 4 قسمیں بیان کی گئیں: جزء میت، اصل میت، جزء اب، جزء جد. پھر اسبا بنفس پھر اسبا نسبیہ کی دوسری قسم اسبا بغیرہ، تو وہ 4 عورتیں ہیں، اور وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کا حصہ کتاب اللہ میں نصف یا ثلثان مقرر ہو: بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن. اور پھر تیسری قسم اسبا نسبیہ کی تیسری قسم اسبا مع غیرہ، تو یہ وہ عورت ہے جو اسبا بنے دوسری عورت کے ساتھ. یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اسبا بنتی ہے دوسری عورت کے ساتھ. جیسے حقیقی بہن یا اللاتی بہن بیٹی اور پوتی کے ساتھ اسبا بنتی ہیں. حقیقی بہن یا اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا ہوتی ہیں. تو یہ اسبا مع غیرہ. اسبا بغیرہ یعنی جو دوسرے کے واسطے سے اسبا بن رہی ہو، یعنی ان میں اصل تو دوسرا ہی اسبا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ عورتیں بھی اسبا بن گئیں. تو وہ 4 عورتیں ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اس میں اصل تو مذکر اسبا ہے یعنی بھائی اسبا ہیں، تو بھائیوں کی وجہ سے جو ہے یہ بھی تو وہ اسبا بغیر ہی ہے. اور اسبا مع غیر ہی، تو اس میں جو ہے ایک عورت دوسری عورت کی وجہ سے اسبا بنتی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ دوسری عورت بھی اسبا ہی ہو، بلکہ اس کی موجودگی کا ہونا ہی کافی ہے. جیسے بیٹی کی موجودگی میں بہن یا اللاتی بہن جو ہے
عصبہ بن جاتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں آپ تو آپ کے سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ باب العصباتی، یہ باب عصبات کے بیان میں ہے۔ عصبات یہ جمع الجمع ہے عصبتن کی۔ عصبتن اگرچہ جمع ہے عاصب کی، لیکن عصبتن کی جمع الجمع ہے عصبات۔ اور اس کا مصدر آتا ہے عصوبتن۔ اس کے اصل جو لغوی معنی آتے ہیں وہ تو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، عصوبتن کے جو لغوی معنی ہے وہ احاطہ کرنے کے، اور یہاں اس کے یہ شرعی معنی بھی ملحوظ ہیں۔ مثلا ہم میراث میں دیکھتے ہیں تو عصبہ بھی جو ہے میت کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ مثلا باپ کو دیکھتے ہیں تو اوپر کی جانب باپ ہو گیا، اور نیچے جو ہے بیٹا اور پوتے وغیرہ ہو گئے، اور ایک طرف بھائی اور ایک طرف چچا۔ تو عصبہ بھی چونکہ ایک طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں میت کا، تو اس اعتبار سے عصوبتن جو اس کے لغوی معنی ہے گھیرنے کے، تو وہ اس کے شرعی معنی میں بھی ملحوظ ہے۔ باب العصباتی، یہ باب عصبات کے بیان میں ہے۔ العصبات النسبیۃ ثلاثۃ، عصبات نسبیہ تین ہیں۔ عصبۃ بنفسہ وعصبۃ بغیرہ، عصبہ بنفسہ اور عصبہ بغیرہ، وعصبۃ مع غیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔ اما العصبۃ بنفسہ فکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی۔ بہرحال عصبہ بنفسہ تو وہ ہر مذکر ہے جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی مؤنث داخل نہ ہو۔ یہ عصبہ بنفسہ کی تعریف بھی ذہن نشین رکھیں۔ عصبہ بنفسہ ہر وہ مذکر ہے جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں مؤنث داخل واسطہ نہ ہو، مؤنث نہ ہو درمیان میں۔ وہم اربعۃ اصناف، اور وہ چار قسمیں ہیں، اس کی چار قسمیں ہیں یعنی عصبہ بنفسہ کی۔ جزء المیت و اصلہ و جزء ابیہ و جزء جدہ، جزء میت، اصل میت، جزء اب، جزء جد۔ جزء میت سے مراد بتایا بیٹے پوتے نیچے تک، اصل میت سے مراد باپ دادا پردادا اوپر تک، جزء اب باپ کی فرع، تو باپ کی فرع یعنی بھائی اور بھائی کے لڑکے وغیرہ، اور جزء جد چچا اور چچا کے لڑکے۔ الاقرب فالاقرب یرجحون بقرب درجتی اعنی اولاہم بالمیراث جزء المیت ای البنون ثم بنوہم وان سفلوا۔ الاقرب فالاقرب کے قاعدے سے، یعنی قریب تر رشتہ دار سب سے مقدم ہوگا، قریب تر پھر اس سے جو قریب تر ہے۔ یرجحون بقرب الدرجتی، یہ قرب درجہ کے اعتبار سے ترجیح دیے جائیں گے۔ اعنی اولاہم بالمیراث جزء المیت ای البنون، یعنی میراث میں سب سے زیادہ حقدار جزء میت ہے، یعنی سب سے پہلے، ای البنون یعنی بیٹے، ثم بنوہم پھر ان کے بیٹے، وہ ان سفلو اگرچہ نیچے تک ہو، یعنی بیٹے پوتے پڑ پوتے سکڑ پوتے نیچے تک جتنے بھی ہیں، تو سب سے پہلے میراث کے حقدار جزء میت ہے۔ ثم اصلہ، پھر اصل میت یعنی میت کی جو اصول ہیں، ای الابو یعنی باپ، ثم الجدو پھر دادا، ای الابو ای ابو الابی یعنی باپ کا باپ یعنی دادا، وَإِنْ عَلَىٰ اگرچہ اوپر تک ہو پردادا وغیرہ۔ ثم جزء ابیہ، پھر اس کے باپ کی فرع، میت کے باپ کی فرع، میت کے باپ کا جز یعنی جزء اب جسے کہتے ہیں۔ ای الاخوۃ ثم بنوہم، یعنی بھائی اور ان کے بیٹے، وہ ان سفلو اگرچہ نیچے تک ہوں۔ ثم جزء جدہ، پھر اس کے دادا کا جز یعنی دادا کی فرع، ای الاعمام یعنی چچا، ثم بنوہم پھر ان کے لڑکے، وہ ان سفلو اگرچہ نیچے تک ہوں۔ ثم یرجحون بقوت القرابہ، پھر ترجیح دیے جائیں گے قوت قرابت کے اعتبار سے، یعنی ان میں بھی قوت قرابت کا اعتبار ہوگا۔ اعنی به ان ذی القرابتین اولی من ذی قرابۃ واحدۃ، یعنی دو قرابت والا زیادہ حقدار ہوگا ایک قرابت والے کے مقابل، ذکرن کان او انثی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، لقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے، ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلاتی، کہ حقیقی بھائی بہن وارث ہوتے ہیں نہ کہ علاتی، چونکہ حقیقی جو ہیں ان میں ماں اور باپ دونوں کی شرکت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے حقیقی بھائی وارث ہوں گے نہ کہ علاتی۔ علاتی میں صرف علاتی باپ شریک ہوتے ہیں، اور حقیقی جو ہے باپ بھی اور ماں بھی۔ تو حدیث میں فرمایا کہ حقیقی بھائی بہن، یہاں بنی الام سے مراد حقیقی بھائی بہن ہے، چونکہ ماں ہی وجہ ترجیح ہوتی ہے، اس وجہ سے ماں کو کہہ دیا کہ ماں کے بیٹے۔ آیان کی وجہ سے بہرحال وہ متعین ہو گئے، یعنی خالص ماں کے بیٹے یعنی حقیقی بیٹے۔
تو چونکہ ماں وجہ ترجیح ہے، اس وجہ سے حدیث میں کا لفظ بڑھا دیا ہے، ورنہ باپ شریک بھی ہے اور ماں شریک دونوں ہی مراد ہیں، آیان سے جو ہے یہ اس کی تعین ہو جاتی ہے۔ اور بنی تو یعنی بیٹے کا جو ذکر کیا ہے تو یہ تغلیباً ہے، جیسے ماں باپ کو ابوین کہا جاتا ہے، ابوان کہا جاتا ہے، تو مذکر کو ترجیح دیتے ہوئے اور مذکر کو غلبہ دیتے ہوئے بنی کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے بنی آدم میں عورت اور مرد جو ہے سب آ جاتے ہیں۔ تو حدیث میں فرمایا ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلاتی، کہ حقیقی بھائی بہن وارث ہوتے ہیں نہ کہ اللاتی، کل اخی لابن و ام او الاخت لابن و ام، جیسے حقیقی بھائی بہن، جیسے حقیقی بھائی یا حقیقی بہن، اذا صارت عصبۃ مع البنت اولا من الاخی لابن والاخت لابن، یا حقیقی بہن جب عصبہ بن رہی ہو بیٹی کے ساتھ تو وہ اولا ہوگی حقیقی بھائی اور اللاتی بھائی اور اللاتی بہن سے، وہ ابن الاخی لابن و امن، اور حقیقی بھتیجا اولا من ابن الاخی لابن، وہ اللاتی بھتیجے کے مقابل اولا ہوگا۔ وکذالک الحکم فی اعمام المیت، اور یہی حکم میت کے چچاؤں میں، ثم فی اعمام ابیہ، پھر میت کے باپ کے چچاؤں میں، ثم فی اعمام جدہ، اور پھر اس کے دادا کے چچاؤں میں جاری ہوگا، یہی حکم ہوگا، یعنی حقیقی اللاتی پر ہر جگہ مقدم ہوگا۔ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ فَأَرْبَعٌ مِّنَ النِّسْوَةِ وَهُنَّ اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخْوَتِهِنَّ كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَالَاتِهِنَّ، وَمَن لَّا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ لَّا تَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا كَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ، الْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ۔ اور بہرحال عصبہ بغیرہ تو وہ چار عورتیں ہیں، اور وہ ہیں جن کا حصہ نصف اور ثلثان متعین ہے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ ہوتی ہیں جیسا کہ ان کے حالات میں ہم نے بیان کر دیا، اور وہ عورتیں جن کا حصہ متعین نہیں ہے اور ان کا بھائی عصبہ ہے تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ نہیں ہوں گی، جیسے چچا ہے اور پھوپھی، پورا مال جو ہے چچا کے لیے ہوگا نہ کہ پھوپھی کے لیے۔ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ فَكُلُّ أُنثىٰ تَصِيرُ عَصَبَةً مَعَ أُنثىٰ أُخْرَىٰ كَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنتِ لِمَا ذَكَرْنَا۔ اور بہرحال عصبہ مع غیرہ تو وہ ہر وہ مؤنث ہے جو عصبہ ہو دوسری مؤنث کے ساتھ، جیسے بہن بیٹی کے ساتھ، یعنی حقیقی بہن یا اللاتی بہن بیٹی اور پوتی کے ساتھ عصبہ ہوتی ہے، لماذا کرنا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے، چونکہ ارشاد گزرا ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، تو یعنی بہنوں کو بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ جو ہے عصبہ بناؤ، تو اسی حکم کی وجہ سے یہ عصبہ مع غیر ہی کہلاتی ہے، یعنی ایک مؤنث دوسری مؤنث کے ساتھ جب عصبہ بنے گی تو وہ عصبہ مع غیر ہی ہوگی، اور جب عورتیں لڑکوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ عصبہ بنیں گی تو وہ عصبہ بغیر ہی ہے۔ تو عصبہ کی اولاً دو قسمیں ہیں، عصبہ نسبیہ، عصبہ سببیہ، عصبہ نسبی یا عصبہ سببی، اور پھر عصبہ نسبیہ کی تین قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ عصبہ بنفسہ ہر وہ مذکر جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی مؤنث نہ آئے، اور پھر عصبہ بنفسہ کی چار قسمیں ہیں، جز میت، اصل میت، جز اب، جز جد۔ پھر عصبہ بغیرہ وہ چار عورتیں ہیں جن کا حصہ کتاب اللہ میں نصف یا ثلثان مقرر ہے، جیسے بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن۔ اور عصبہ مع غیرہ جو دوسری مؤنث کے ساتھ عصبہ بنے، ایک مؤنث دوسری مؤنث کے ساتھ عصبہ بنے، جیسے حقیقی بہن بیٹی کے ساتھ، یہاں کل اختی سے حقیقی بہن نہیں بلکہ اللاتی بہن دونوں ہی مراد ہیں، اس لیے صرف اخت کہا ہے، اخت لابن و من نہیں کہا، تو حقیقی اور اللاتی دونوں مراد ہیں، یعنی حقیقی اور اللاتی بہن بیٹی اور پوتی کے ساتھ جو ہے عصبہ بن جاتی ہے۔